یہ سزا کی پہلی رات تھی۔ عبدالوحید سو نہ سکے، ساری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ وہ ایک امیر خاندان کے نونہال تھے۔ ان کو کھانے پینے کی پرواہ نہ تھی۔ کئی مکانات تھے، کئی دکانیں تھیں، بینکوں میں روپیہ بھی جمع تھا۔ ان کی زندگی شہزادوں کی زندگی تھی۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے اکلوتے لڑکے تھے۔ آج سے چند دن پہلے وہ نہایت بیش قیمت کپڑے پہنتے تھے، مخملی گدوں پر سوتے تھے، موٹروں میں چڑھتے تھے، گلیوں میں شریک ہوتے تھے، ٹینس کھیلتے تھے، صاحب لوگوں کی دعوتوں پہ جاتے تھے۔ مگر آج ان کی حالت کس قدر تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ قیدی تھے، انہوں نے عدم تعاون کیا تھا۔ ان کے دروازے پر بدیشی کپڑوں کی ہولی منائی گئی، انہوں نے پرجوش تقریریں کی تھیں، لوگ ان کی جادو بیانی پر لٹو ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک کنوارے تھے، ان کی شادی ایک قریبی رشتہ دار کی حسین لڑکی سے ہونے والی تھی۔ لڑکی کے باپ نے شادی پر زور دیا۔ عبدالوحید ہنسے۔ ان کا ارادہ نہ تھا کہ ایسے پرآشوب ایام میں شادی کی جائے، لیکن لڑکی کے باپ نے نہ مانا، شادی ہو گئی۔ بارات نے گھدر کا لباس پہنا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ عبدالوحید اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس چہرے میں کیسا حسن تھا، کیسی دل فریبی، اور اتنا ہی نہیں، اس پر بھولا پن کھیلتا تھا۔ عبدالوحید مسرت سے جھومنے لگے۔ وہ جوش بیتابانہ سے آگے بڑھے اور پیار سے بیوی کا ہاتھ تھام کر بولے، رضیہ۔ اس میں یکایک کسی نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ عبدالوحید چونک کر پرے ہٹ گئے۔ سہمی ہوئی دلہن ایک کونے میں دبک گئی۔ عبدالوحید نے کہا، کون ہے؟ اس کی بڑی بہن گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، باہر پولیس کے آدمی کھڑے ہیں۔ عبدالوحید کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، معمولی بات ہے، میں ہر لمحہ اس کے لیے تیار تھا۔ دوسرے دن مقدمہ پیش ہوا۔ عبدالوحید نے کسی سوال کا جواب اور بیان دینے سے انکار کر دیا۔ مجسٹریٹ نے انہیں 6 ماہ کی قید بامشقت سنا دی۔ یہ فیصلہ سن کر بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن عبدالوحید کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ تھا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، میں منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اب وہ سزا یافتہ قیدی تھے۔ پہلی رات ان کو قید کا تلخ تجربہ ہوا۔ زمین نمدار تھی، کمبل سوئیوں کی طرح چبھتے تھے، گملوں میں بدبو آتی تھی۔ رات جاگتے کٹ گئی، مگر صبح کا وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ اپنی بیوی کے پاس تھے، جہاں حسن شگفتہ تھا، دوشیزہ بہار تھی، تبسم درخشاں تھا، آزادی کا جلوہ تھا۔ عبدالوحید پر جذبے کا عالم طاری تھا۔ یکایک آنکھ کھل گئی، بیداری نے حقیقت کا احساس دیا۔ وہ محض ایک قیدی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے۔ ان کا گورنمنٹ میں بڑا رسوخ تھا۔ وہ عبدالوحید سے بولے، عبدالوحید، تمہاری حالت پر مجھے رونا آتا ہے۔ تم انتہائی درجے کے امیر ہو، تمہاری شرافت کا شہر میں غلغلہ ہے، تمہاری شادی ابھی پرسوں ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے عروس کا جوڑا بھی تبدیل نہیں کیا، معافی مانگ لو، رہا ہو جاؤ گے۔ عبدالوحید نے سر جھکا لیا۔ دور شہر میں انہوں نے اپنی عالی شان مکان کا، بوڑھی ماں کا، نئی دلہن کا اور زندگی کی مسرتوں کا تصور کیا۔ دل تذبذب میں بڑھ گیا۔ گزری ہوئی رات کا خیال آیا۔ کمزوری نے پرزور حملہ کیا۔ استقلال کی دیوار لرزنے لگی۔ اس میں یکایک عبدالوحدی کو اپنی تقریر کا ایک حصہ یاد آ گیا۔ وطن کی خدمت پھولوں کا بستر نہیں، یہ جوانی کی موت مرنے کے مترادف ہے۔ اس راستے پر چلنا اسی کا کام ہے جس نے اپنے آپ کو پر قابو پا لیا اور ہر قسم کی تکلیفیں، صعوبتیں اور آفتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔
ارادہ بدل گیا، گرتی ہوئی دیوار تھم گئی۔ عبدالوحید نے ہاتھوں کی مٹھیاں کس لیں اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، میں رہائی نہیں چاہتا۔